نحمده ونصلي على رسوله الكريم الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید فی مقام آخر ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون. قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید فی مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ. خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ. اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ. یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ. ہمارا یہ سلسلہ چل رہا ہے ایمان کی منزلیں. اس کے اندر آج ہم ایک اور اللہ کے پیارے بندے کا، جن کے متعلق ہم اپنی نمازوں کے اندر یہ دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیے. تو آج ایک اور خاندان ہے پورا جو ایمان والوں کا ہے اور جن کا راستہ ہم مانگتے ہیں. دیکھتے ہیں ان کا راستہ کیسا تھا، اس راستے کی مشکلیں کیسی تھیں، انہوں نے کیسے اس راستے کو پار کیا. کیا وہ فیملی تھی، کیا وہ خاندان تھا. ایک عظیم ماں کے عظیم بیٹے آج موضوع ہے، مگر وہی قتل گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ سمجھتے ہیں آسان ہے مسلمان ہونا، اور شہادت مقصود و مطلوب مومن نہ مارے غنیمت نہ کشور گشائے. تو ہوا یوں ہے معاملہ، ایک واقعہ اس طرح ہے کہ حضرت وہب بن منبع رضی اللہ تعالی عنہ سے کچھ مزدور ٹائپ مسلمان جو مزدوری کر رہے تھے اور سخت مشکل میں مزدوری کرتے ہوئے وہ کہنے لگے کہ ہم پہ بڑا مشکل وقت ہے، اتنی تکالیفیں ہیں. تو جب آپ نے ان سے یہ بات سنی، فرمایا تم پر کیا مشکلیں ہیں؟ تمہاری مشکلیں تو پہلے لوگوں کی مشکلوں کے سامنے ایسے ہے جیسے آگ کے سامنے دھواں. پھر آپ نے ایک واقعہ سنایا کہ بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی جس کا نام تھا سارہ، سین الف راہا. تو اس اللہ کی نیک بندی کے 7 بیٹے تھے. تو 7 بیٹوں کی وہ ماں جس ملک میں رہتی تھی، جس کنٹری میں رہتی تھی، وہاں کا بادشاہ بڑا ظالم تھا. اس ظالم بادشاہ نے ایک نیا رواج شروع کر رکھا تھا. اس کو پتہ چلتا کہ کوئی صاحب ایمان ہے جو خنزیر نہیں کھاتا، سور نہیں کھاتا، تو اس کو زبردستی سور کھلاتا، شراب پلاتا، اور جو نہ کھاتا تو ان کو مار ڈالتا، شہید کر دیتا. تو پتہ اس کو چلا کہ ایک عورت ہے جس کے 7 بیٹے ہیں، وہ بھی اس کے حکم عدولی کرتے ہیں. جیسے ظالم حکمرانوں کو ایک بیماری پڑی ہوتی ہے کہ یہ حکومت کی رٹ ہے، خدا کی رٹ، رسول کی رٹ بھلے تباہ ہو جائے، ان کی حکومت کی رٹ برقرار ہے. اس پردے کے پیچھے چھپ کر یہ بڑا وار کرتے ہیں. اور وہ تو مطلق العنانیت کا دور تھا، جو کچھ بادشاہ جج بھی وہی ہوتا تھا، فیصل بھی وہی ہوتا تھا، قانون بھی اور قانون دان بھی. تو یہ مطلق العنانیت ہوتی ہے، یعنی سب کچھ اس کی مرضی پہ. تو اچھا ہوتا تو اچھا، برا بادشاہ تو سارے خزانے دنیا کے ظاہری طور پر اس کے قبضے میں، مخلوق اس کے قبضے میں. اور سب سے بڑی بات کہ ہر دور میں سچ کہنے والوں کی کمی ہوتی ہے، خوش آمدیوں کی بھرمار، کیونکہ سب کو دولت، پیسہ، دھن اور عہدے چاہیے ہوتے ہیں. جیسے میں نے غالباً ایک پچھلے بیان میں بھی عرض کیا تھا کہ اتنا نقصان بندے کے ایمان کو جو عہدہ کی لالچ اور مال کی لالچ پہنچاتی ہے، اتنا نقصان پہنچاتی ہے. اکثر سے فرمایا مفہوم ہے
جتنا دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتے، یعنی ان کے جیسے ریوڑ کو تباہ کر دیتے ہیں، اسی طرح یہ لالچ بھی بندے کے ایمان کو تباہ کر دیتی ہے۔ تو یہ لالچی لوگ بھی ہمیشہ ان کے ساتھ رہے ہیں۔ تو بہرحال اس نے اس عورت کو، اس اللہ کی پیاری بندی کو، میں تو کہوں گا کہ وہ ولیہ تھی وقت کی، تو اس کو بلایا اور اس کے ساتوں بیٹوں کو بلا لیا، ایک ماں 7 جوان بیٹے بلا لیا اور ان کے سامنے خنزیر کا گوشت رکھ دیا، اس سے کہا کھاؤ۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ چیزوں کو تیرے حکم سے کیوں کھائیں؟ ایک عورت ہے جس کا کل سرمایہ ویسے بھی اولاد ہوتی ہے، لیکن اس کا تو وہ کمال کی ماں تھی، وہ عظیم ماں تھی، جو صاحب ایمان ماں تھی، وہ گالیاں بکنے والی نہیں تھی، وہ بد نگاہی بد کلامی اور اپنے جسم کو میرا جسم میرا مرضی کہنے والی نہیں تھی۔ اس نے اپنے بچوں کی تربیت ایسے کی، صاحب ایمان عورت تھی، صاحب عرفان عورت، صاحب علم عورت تھی۔ تو اس نے کہا ہم نہیں کھائیں گے، تو اس نے اس کے بڑے بیٹے کو بلایا، کہا یہ کھا لو ورنہ میں تمہیں ذلیل کر کر کے مار دوں گا۔ اس نے کہا جو تیرا دل لاتا ہے کر، ہم تیرا کہا نہیں مانیں گے۔ تو اس نے اس کو بڑا عذاب دیا، حتیٰ کہ اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کاٹنے شروع کر دیے، ہاتھ کاٹتا، بازو کاٹتا، جسم کے مختلف ٹکڑے کاٹتا رہا، مگر اس کی آنکھیں نکالیں، اس کے ہونٹ کاٹے، مگر ماں بھی دیکھ رہی ہے، باقی اس کے بھائی بھی دیکھ رہے ہیں، سب صبر کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ ہے مقام صبر۔ تو اس نے اس کو شہید کر دیا۔ پھر اس سے کہا، عورت سے اور اس کے باقی بھائیوں سے، کہ ابھی وقت ہے، میرا کہا مان جاؤ، مگر وہ نہ مانے۔ انہوں نے کہا ہم رب تعالیٰ کو مانتے ہیں، تیری بات نہیں مانتے۔ چونکہ یہ کون سے لوگ تھے؟ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ تھے جن کے دلوں کے اندر ایمان نقش تھا۔ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ، یہ لوگ تھے جن کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن کے دلوں کے اندر میں نے ایمان ثبت کر دیا ہے، نقش کر دیا ہے، اور ان کو ایک خاص اپنی روح سے مدد کی ہے۔ اللہ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، اور ان کو جنت کے اندر داخل کروں گا جس کے اندر نہریں بہ رہی ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم رضوا عنہ، وہ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کا گروہ ہے۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اور اللہ کا دل ہی، اللہ تعالیٰ کا گروہ ہی کامیاب ہے۔ تو یہ وہ لوگ تھے، اس کو شہید کر دیا ماں کے سامنے، بھائیوں کے سامنے، تو وہ چپ رہے۔ پھر اس نے دوسرے بیٹے اس کو بلایا، اس کو کہا تم کھا لو۔ اس نے کہا نہیں، میرا ایمان کہتا ہے میں اس پہ عمل کروں۔ تو اس نے اس کو اس طرح شدید عذاب میں، تکلیف میں مبتلا کرنے کے لیے اس نے جلتے کڑھا میں ڈال دیا، تیل کا گرم کڑھا، پہلے اس کو خوب گرم کیا، اس میں ڈالا تو آنن فانن اس کی ہڈیاں پر تر کی، اور وہ بھی پھر سکڑ گئی۔ یہ لوگ دیکھ رہے ہیں، یہ کیسے لوگ تھے؟ یہ کہانی نہیں ہے، ایمان امتحانات کا نام ہے، اکیلا امتحان کا نام نہیں ہے۔ اب یہ لوگ دیکھ رہے ہیں، اللہ کے حکام پہ ڈٹے ہوئے ہیں، جان کی پرواہ۔ یہ جان کی پرواہ مسئلہ بعض اوقات نہیں ہوتا، بعض اوقات اذیتیں بندے کو جھیلنا مشکل لگتا ہے، مگر جو اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے ہوتے ہیں، اللہ کے چننے ہوئے بندے ہوتے ہیں، ان کی شان ہی نرالی ہوتی ہے۔ بظاہر ان کا فیملی، ان کا خاندان گھرانہ غریب سا، مگر ایمان کے بہت بڑے امیر ترین رتبے پہ فائز وہ لوگ۔ تو اس نے اس کو کڑھا کے اندر ڈال دیا، یہ شہید ہو۔ پھر اس کے ایک اور بھائی کو بلایا، کہا کہ تو کھا لے اور پھر امن کی زندگی، سکون کی زندگی۔ اس نے کہا ظالم، کفر پہ رہتے ہوئے امن کا کیا مطلب ہوا؟ ایمان دے کے امن کا کیا مطلب ہوا؟
تو تجھ جیسے غلیظ انسان کا یہ کہنا ماننا کیسے ٹھیک ہوگا؟ میں نہیں مانوں گا۔ تو اس نے کہا مجھے تو یہ جو بڑے بڑے لفظ کہہ رہا ہے، مجھے غصہ دلا رہا ہے، تو کہتا ہے کہ میں تجھے آسانی سے موت ماروں گا، میں تجھے شدید عذاب میں ڈالوں گا۔ یہ خدائی لہجے میں بندہ بول رہا ہے، میں تجھے شدید عذاب میں ڈالوں گا۔ رب تعالیٰ کا لہجہ تو ٹھیک ہے، بندے کا لہجہ چیمانی دارت۔ تو بہرحال اس نے کہا جو چاہو کرو، جو میرے مالک کو منظور ہے تو میں صبر کروں گا۔ تو اس نے اپنے کرندوں کو یہ پیغام دیا کہ اس کے سر کی، چہرے کی اور گردن کی جلد اتارو، مگر یہ مرے نہ، زندہ کی کھال چھیل لو۔ کیا وہ منظر ہوگا! ماں بھی دیکھ رہی ہے، بھائی بھی دیکھ رہے ہیں، اور سامنے پہلے 2-3 بھائی شہید بھی ہو چکے ہیں۔ اس وقت نظارہ کیا ہوگا! ملائے اعلیٰ کے فرشتے اللہ کی بارگاہ میں کیا کہہ رہے ہوں گے؟ امیجن کریں، ذرا فکر کریں۔ اور صاحب ایمان جو کہ سارے فرشتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان ایمان والوں کا نظارہ دیکھ کے وہ کیا کہہ رہے ہوں؟ جن کی موت وہاں ظاہری طور پر ہو رہی تھی، امواتا کی سلسلے میں جو جا رہے تھے، جیسے اللہ نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ اور جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ان کو خیال بھی نہ آئے کہ وہ مر گئے ہیں، بَلْ أَحْيَاءٌ، اللہ کی راہ، بلکہ وہ زندہ ہیں، اللہ کے یہاں رزق کھاتے ہیں۔ میری پچھلی ویڈیوز میں اس کی تفصیل ہے کہ رزق کیسے کھاتے ہیں، اللہ کے ہاں جنت کے اندر کس حالت میں ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ اتنے شہید ہو گئے، ان کے سامنے پہ بندے کی کھال اتاری جا رہی ہے، سر کی کھال، گردن کی کھال، چہرے کی کھال۔ تو بندہ کتنا مشکل میں ہوگا، کتنا تڑپ رہا ہوگا۔ اور یہ بندہ عام طور پر کیسے تصور کر سکتا ہے؟ یہ پاسبلٹی کیا ہے؟ یہ وہ صبر ہے جو اللہ عطا فرماتا ہے، اور کس کو عطا فرماتا ہے؟ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، جن کے دلوں کے اندر اللہ نے ایمان نقش کر دیا، جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، جن سے اللہ تعالیٰ راضی رہتا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جو اللہ سے راضی رہتے ہیں اللہ ان سے راضی رہتے ہیں۔ یہ وہ خاندان تھا، پورے ایک گھر کی ٹوٹل فیملی کے ٹائم بھی ایسی کامیاب فیملی تھی۔ عیون الحکایات کے اندر یہ روایت ہے۔ تو بہرحال اس نے اس کو بھی شہید کر دیا۔ پھر اس کے ایک اور بیٹے کو بلایا، اس کو طرح طرح کی لالچیں دی۔ علی حاضل قیاس ان سبھی کو 6 کے 6 بیٹے اس کے مختلف اذیتیں دے دے کر ان کو شہید کر دیا۔ ماں کھڑی ہے، ان کا چھوٹا بھائی جو ینگ سا تھا وہ بھی بچا ہوا ہے۔ اس نے عورت سے کہا کہ یہ تیرا چھوٹا چھوٹا ایک ہی بچہ ہے، اب اس کو بچا لے اور جا، تجھے بڑا انعام، صرف ایک لقمہ کھا لے، صرف ایک لقمہ۔ اس نے کہا ظالم، جو حرام ہے، ایک لقمہ بھی حرام اور سارا بھی حرام، تو میں نہیں کھاؤں گی۔ اور آج لقمے لقمے پہ بکنے والے یہ ماڈرن تعلیم یافتہ، یہ دفتروں میں بیٹھے ہوئے بھیڑیوں کی طرح قوم کو نوچنے والے، یہ کلمہ پڑھنے کے بعد جو غریب مسلمان بھی کوئی کام کرانے جائے ان کے پاس، تو بھلے اس کے گھر میں شام کا کھانا نہ پکتا ہو، یہ رشوت خور سب کچھ اس کا بھی لوٹ لیتے۔ اور ان کو پڑھا کیا کہا جا رہا ہے کہ اعلیٰ تعلیم دلا رہے ہیں ہم۔ یہ اعلیٰ تعلیم کا رزلٹ ہے، کیونکہ وہاں ایمان کی تعلیم ساتھ نہیں ہوتی، صرف پیسے بنانے کی مشینیں ہیں یہ 2 ٹانگوں والے جانور۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کرم کرے، یہ قحط الرجال کا دور ہے۔ تو کیا ہوا پھر؟ اس کے چھوٹے بیٹے کو اس نے کہا سمجھا لے، اس نے کہا ٹھیک ہے سمجھا لیتی ہوں۔ اس کو ایک طرف لے گئی، کہا بیٹا دیکھ، تیرے جب تک یہ 6 بھائی تھے، ان کی جب پیدائش ہوئی، پرورش ہوئی، تیرا باپ زندہ تھا تو وہ مزدوری کرتا تھا، میں نے 2 سال کے بعد ان کو دودھ چھڑا دیتی تھی، چونکہ ان کی روزی پکانے والا ان کا باپ تھا، اور اس کا باپ ہم سب کو دن رات محنت کر کے مجھے بھی پالتا تھا، تیرے بھائیوں کو بھی پالتا تھا، اور جب تک اس کا سایہ سر پہ تھا زندگی امن سے لگتی تھی۔ ہم سب دن رات جب سکھ میں سوتے تھے، تمہاری روزی روٹی کا اہتمام تمہارا باپ کرتا تھا، مگر تو اس وقت نہیں تھا، اور تو ابھی پیٹ میں تھا جب تیرا باپ فوت ہو گیا۔
تیری جب پیدائش ہوئی تو ہمارے کمانے والا کوئی ریزنیبل بندہ نہیں تھا، تو میں نے تمہیں تیری بھوک مٹانے کے لیے 4 سال دودھ پلایا۔ تو میرے 2 سال کے دودھ پینے والوں نے میرے دودھ کی لاج رکھی ہے، میرے ایمان کے ساتھ لاج رکھی ہے، اور اس ظالم نے میرے کلیجے میں ہاتھ ڈالا ہے، میرے 6 بیٹے شہید کر چکا ہے۔ تو میرے دودھ کو زنگ نہ لگانا، مجھے داغ نہ لگانا، مجھے رسوا نہ کرنا۔ یہ کیسی ماں تھی؟ ماں نہیں کہہ رہا، یہ کیسی عورت تھی؟ یہ میرا جسم میری مرضی والی عورت تھی، یا یہ وہ عورت تھی جو ہر دوسرے دن اپنے خامند کو ذلیل کرتی ہے؟ کیا یہ وہ عورت تھی؟ آقا نے فرمایا کہ عورت پر خامند کا حق یہ ہے، میرے نبی نے فرمایا، اور کوئی اس پہ اعتراض کرے گا تو مارا جائے گا، اس کا ایمان برباد ہو جائے گا، کہ عورت پر مرد کا، خامند کا یعنی شوہر کا یہ حق ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے بعد کسی کو سجدے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا اپنے خامند کو سجدہ کرے، یعنی سجدہ تو نہیں کرنا خامند کو، باقی احترام کتنا ہوگا، ولیوں کا، نیکوں کا، صالحین کا، والدین کا احترام میں سجدہ نہیں ہے، اور ایک ہے اولاد اگر کرے تو بہت، لیکن یہ روایت ملتی ہے آقا نے فرمایا کہ وہ سجدہ کرے، اور جو خامند کو گالیاں دے، جو جیل میں ڈلوا دے، اور آج کے دور میں یہ ایسے مسائل بنے ہوئے ہیں کہ بات بات پہ جھگڑا اور کورٹ کچہریاں، تو ایسی عورت، لیکن نبی سے فرمایا جس عورت سے اس کا خامند ناراض ہو، رات گزر جائے تو اس پر ساری رات اللہ کے رحمت کے فرشتے لعنت بھیجتے ہیں، اس کا خامند اس سے ناراض۔ بہرحال یہ عورت تھی، اس نے اپنے شوہر کو اور اپنے خدا مجازی کو اور خدا حقیقی کو راضی کیا، اولاد کی یہ تربیت کی۔ ان کا باپ بھی با کمال ہوگا جس کی ایسی اولاد تھی، اس کے یتیم ایسے با کمال تھے جو بگڑے نہیں تھے، ورنہ یتیمی میں یہ ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ بگڑ جاتے ہیں کیونکہ کوئی سرپرست نہیں ہوتا، وہ نہیں بگڑے۔ 6 شہید ہو گئے، ماں، عورت ذات، نازک دل، اولاد پہ سب کچھ لٹا دینے والے، ایمان پہ سب کچھ لٹا دیا، اولاد تک لٹا دیا، اولاد پہ سب کچھ لٹا دینے والی، ایمان پہ سب کچھ لٹا دیا۔ اللہ اللہ، کیا کیا پھر اس نے؟ کہا بیٹا میرا 4 سال دودھ پلایا، اس کی لاج رکھنا۔ اس نے کہا ماں پریشان نہ ہو۔ جب وہ آئی تو بادشاہ نے وہ ایک تشت بڑے کے اندر گوشت بھنا ہوا سور کا رکھا، شراب رکھی، سب کہا اس کو چکھو، کھاؤ اس کو۔ اس لڑکے نے کہا میں نہیں کھاؤں گا۔ اس نے کہا ابھی تو تیری ماں سمجھا کے، اس نے کہا ظالم یہی تو سمجھا کے آئی ہے کہ جس راہ شہادت پہ میرے 6 بھائی چلے گئے، مجھے بتا کہ یہ بیٹا انہی کے راستے پہ چلنا جنت کے اندر، تاکہ ہم سب اکٹھے ہوں، ایک ہی مقام پہ ہوں۔ یہ مقام امتحان آیا ہے تو ہم پھر مقام صبر سے گزر کر مقام اجر پہ پہنچیں گے، اپنے رب کو راضی کریں گے۔ ہمارا رب اگر ہمارے اسی امتحان سے راضی ہے تو اس سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں استقامت دے اور ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ اللہ۔ تو بادشاہ بغل ہونے لگا تو اس لڑکے کو جب شخص اس کہنے لگا تو اس نے وہی تشت یعنی تھال اٹھایا اور بادشاہ کے منہ پہ دے مارا۔ بادشاہ اور بغولا ہونے لگا اور عورت سے کہا بچے کو کیا سمجھایا ہے؟ اس نے کہا سمجھایا تو ہے، اس کے ہاتھ میں یہی تشت تھا، یہ تھال ہی تھا، اگر تلوار ہوتی تو ابھی تجھ پہ حملہ کر دے اور تجھے کاٹ ڈالتا۔ تو کیا سمجھتے ہیں ہم ایمان والوں کو؟ اور ایک بھرے دربار میں جس طرف چاروں طرف سے اس کی فوج کھڑی ہے، اس کی لڑاکا فوج کھڑی ہے، ویسے بھی انجام موت ہے۔ تو اس وقت یہ اللہ کی بندی، اس کے بچے، ایک ہی فیملی جس کا پورا خاندان مٹا جا رہا ہے، یہ ایک عورت نے استقامت کا یہ پہاڑ زندہ کر دیا۔ عقلیں حیران ہو جاتی ہیں اگر عقل سے سوچا جائے۔ ہاں مرتبہ ایمان ہو تو پھر اشش کر اٹھتا ہے بندہ، کیا بات ہے ان کے ایمان کی، کیا شان ہے ان کے ایمان کی، کیا استقامت ہے ان کے ایمان کی، کیا ان کی جرت ایمانی ہے، کیا شان ایمان ہے، کیا عظمت ایمان ہے، کیا کمال ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اہل ایمان کو کہا گیا ہے کہو اہدنا الصراط المستقیم، اے مولا سیدھا راستہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم، جن پہ تو نے انعام کیا۔ تو یہ سیدھے راستے والے لوگ ہیں۔ تو بہرحال اس نے اس کے اس بیٹے کو بھی شہید کر دیا، اور پھر اس عورت کی باری، کہا اب کیا کرو، اب اپنی جان بچا لے۔ اس نے کہا ظالم اولاد دے چکی، دنیا کی محبت کا کوئی قطرہ رہ بھی گیا تھا تو وہ تو چلا گیا،
اب یہاں زندہ رہ کے کیا کرنا ہے؟ میں نہیں اس پہ عمل کروں گی، اور میں اپنے اللہ سے پناہ مانگتی ہوں کہ مجھے کفر کی موت آئے۔ اللہ اللہ، اس نے اس بیوی کو بھی شہید کر دیا۔ یہ گھر کے 7 بیٹے 8ویں ماں، یہ کشتگان خنجر رضا، یہ اللہ کی رضا کے خنجر سے ذبح۔ یہ اقبال کے شعر کا مصداق قتل گائے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ سمجھتے ہیں آسان ہے مسلمان۔ یہ اس بات پہ راضی کہ میرا مولا تو راضی ہو جا، یہ اس اللہ کے حکم پہ ایمان رکھنے والے کے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں ان کو مردہ خیال نہ کرو، بل احیاء عند ربہم یرزقون، اللہ کے ہاں ہے اور رزق کھاتے۔ تو جب یہ بات باہر پھیلی، یہ تو اپنے وہ محل کے اندر اپنی وہ خباثت دکھا رہا تھا، جب باہر دنیا کے اندر لوگوں کے اندر بات پھیلی کہ ایک عورت استقامت کا ایسا پہاڑ بنی، اس کا کوئی ظلم، کوئی ستم، کوئی فوج، کوئی نیزہ، کوئی تلوار، کوئی بھالا، کوئی گرم دیگ، کوئی انگارے، اور حتیٰ کہ جلد اتارنے تک کی تکلیف کو اللہ اللہ وہ خاطر میں نہ لائے اور جھومتے ہوئے سردار پہ چڑھ گئے اللہ کی رضا کے لیے۔ تو لوگوں کے اندر ارتعاش پیدا ہوا، اشتعال پیدا ہوا، ان کے اندر یہ ایمان کی ایسی خوشبو پھیلی کہ اس ملک کے اندر انقلاب آ گیا۔ لوگوں نے اس کو اور اس کے تخت کو اور اس کی بادشاہی کو تاراج کر کے رکھ دیا، ادھیڑ کے رکھ دیا، ان کو برباد کر کے رکھ دیا۔ یہ 7 بندے ایک ہی گھر کے جب استقامت پہ کھڑے، مگر ایمان کے بارے میں استقامت، اپنے نفس کے بارے میں بھی نہیں، اپنے غصے کے بارے میں، اپنی شیطانیت کے بارے میں بھی نہیں، اللہ تعالیٰ کے فرامین پر ایمان پہ استقامت کے پہاڑ بنے تو انقلاب کا پہاڑ آ گیا۔ اور اگر آج بھی کوئی ایسے استقامت والے بندے ملتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو اس سے پھر دنیا کے اندر انقلاب آتا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں انہی لوگوں کے راستے پہ چلنے والا، ان سے محبت کرنے والا، قیامت کے دن ان کے ساتھ اٹھنے والا بنائے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ، پیارے آقا کی جوتیوں سے، نالین سے محبت کرنے والوں کے ساتھ، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھائے۔ آمین بجاہ